احباب گرامی، جس طرح دن اور رات، اجالا اور اندھیرا، زندہ و مردہ، بینا و نابینا برابر نہیں، ایویں قرآن دا فیصلہ ہے علم رکھنے والے اور علم تو محروم لوگ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اے میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا او لوگ جڑے اہل علم نے، علم والے نے، او لوگ اور وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جڑے علم دی دولت تو محروم نے یعنی جاہل نے، او اللہ دے ہاں برابر اور یکساں رتبہ دے حامل نہیں ہو سکتے۔ احباب گرامی، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر علم دی اہمیت، فرضیت و فضیلت دے حوالے دے نال گزارشات احباب دے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا۔ دعا فرماؤ اللہ لاحت تو یعنی بچپن تو زندگی دے آخر تک، پنگھوڑے تو قبر تک، مہد تو لے کے لاحت تک اللہ علم دی طلب دل چ پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی فیاض آؤ، بچیاں نو روکو، گلاں کرن ڈے نے تے آپ بھی نہیں بولنا، کہے نو بولن بھی نہیں دینا۔ تسی خطبہ جمعہ دے دوران مصافحہ کرنا بھی جائز نہیں، مجبوری دے باعث ٹیک لگائی جا سکتی ہے، وگرنہ انہاں چیزاں نو ذہن نشین رکھیا کرو۔ دعا کرو اللہ اس گھڑی دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، علم دی اہمیت دا اور اے دے مقام و مرتبہ دا اندازہ پہلے سپارے دیاں آیات تو لگایا جا سکتا ہے۔ ملائکہ نو بھی میرے اللہ نے تخلیق فرمایا، حضرت انسان نو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے ملائکہ، میرے فرشتے ہو، اسجدوا لآدم، میرے آدم نبی نو سجدہ کرو۔ اللہ نے تمام ملائکہ تو حضرت انسان نو، جناب آدم علیہ السلام نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اشرف المخلوق بنایا، تمام امتاں چوں بہتر رتبہ عطا فرمایا۔ او دی وجہ کیے اللہ فرماندے نے اے میرے ملائکہ اسجدوا لآدم، تسی آدم نو سجدہ کرو۔ اللہ جی سجدہ کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی انسان نو، ابن آدم نو ملائکہ تے شرف بخشنا چاہنے ہاں۔
او دی وجہ کی ہے اللہ رب العزت نے اس معاشرے دے اس وقت دے مختلف اللہ رب العالمین نے علوم اسماء اور نام مختلف چیزاں دا تعارف علم دی دولت اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو عطا کر دیتی ہے، اور ایسے علم دی وجہ تو فرشتیاں نو حکم کیتا گیا تسی میرے آدم نبی نو سجدہ کرنا ہے، تو پتہ کی چلیا اللہ نے ملائکہ تے انسان نو رتبہ اور مقام علم دی وجہ تو عطا کیتا ہے، اور ایسی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے جیدے کول دولت علم ہوئے، جیدے کول علم دا خزانہ موجود ہوئے، اندہ کی رتبہ ہے، اندہ کی مقام ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا عالم بندہ ہے، علم والا ہے، جن دے سینے دے اندر اللہ نے علم دی خوشبو ڈال دیتی ہے، اہل علم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عالم بندہ اللہ تو ڈرنے والا ساری رات آرام دی حالت دے اندر ہوئے، عالم بندہ اپنے بستر تے محو خواب ایک عابد عبادت گزارے، تہجد گزارے، اللہ دی عبادت دے اندر راتاں گزارنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم والے دام رات بھر آرام کرنا اور عابد بندے دا قیام کرنا برابر نہیں۔ اللہ نے علم والے دا آرام کرنا عابد بندے دے قیام نالوں افضل بنا دیتا ہے۔ اینا علی رتبہ ہے، اینا علی مقام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی میں ستاریاں دے اندر چاند دا روب ہے، جی میں تاریاں دے اندر اے چاند دی شان و شوکت ہے، جی میں آسمان دے ستاریاں دے اندر آسمان دے کمر تے اس جناب چاند دا روب ہے، ایویں کائنات دے لوگاں دے اندر ایک عالم دا مقام و مرتبہ ہے، اتنا زیادہ مقام ہے، اے دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تے پہلی وحی قرآن دی نازل ہوئی، 5 آیتاں قرآن دیاں میرے پاک نبی دے قلب مبارک تے آئیاں۔ اللہ فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے آقا علیہ السلام تے پہلی وحی میرے بھائی اے پہلی وحی عبادت دے بارے نہیں، نماز تے روزہ دے بارے نہیں، حج و زکات دے بارے نہیں، ذکر و اذکار دے بارے نہیں، نفل و نوافل دے بارے نہیں۔ میرے پاک نبی تے قرآن دی پہلی وحی آئی ہے
تے علم سیکھنے دی اور علم دی ترغیب دی وحی آئی ہے۔ فرمایا اے میرے نبی پڑھیے، 40 سال میرے پیغمبر علیہ السلام دی عمر مبارک ہو گئی تے پہلی وحی جبریل لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے نبی پڑھیے اس رب دے نام تو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ اے تے اللہ نے نبیوں نو بھی حکم دیتا ہے، اللہ دے نبی بھی علم حاصل کر دے رہے۔ ادھر ویکھیا جے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اے دعا کر رہے نے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ موسیٰ نبی دعا کر دے نے، اللہ میرے علم دے اندر اضافہ فرمان، میرے علم دے اندر اللہ وسعت فرمان، اور انی برکت دین دے علم دی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، کہو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیداری دنال توجہ دنال سنیا جے ذرا، میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ کیا تواڈے چوں کوئی بندہ پسند کردہ ہے کہ او عقیق اور بتہان، اے عرب دیاں بہت بڑیاں مارکیٹاں نے جتھے لوگ خرید و فروخت کرنے واسطے جاندے نے، گلاں ذرا دھیان نال سنیا جے میرے بھائی، اے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی سمجھ کے ذرا علم دی اہمیت دا اندازہ لگا لینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ کیا تواڈے چوں کوئی پسند کردہ ہے کہ او بتہان تے عقیق بازار دے اندر جائے تے بغیر قیمتوں، بغیر ٹکٹ تو، بغیر پیسے درہم و دینار دین تو او حاملہ اونٹنیاں دا مالک تے وارث بن جائے؟ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، آپ علیہ السلام دے سے آپ برز کر دینے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینو بند کر دے جے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے سے آپ برز کر دینے، اللہ دے نبی جی اے تے ہر بندہ ہی پسند کردہ ہے کہ انہوں بغیر قیمتوں حاملہ اٹھنیاں مل جان، انہاں دولتاں تے خزانیاں دا مالک بن جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی سننا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آؤ تو انو اس تو بھی بہتر، اس تو بھی ایک اچھا عمل دساں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کیڑا عمل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان فیض ترجمان گوہر افشان چو اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے وچوں جیڑا بندہ بلا ناغام ہر روز قرآن دیاں 2 آیات یا ایک روایت دے مطابق قرآن دی ایک آیت سیکھ لیندہ ہے، ایک آیت دا ترجمہ و معنی مفہوم جان لیندہ ہے، آپ نے فرمایا تسی حاملہ اونٹنیاں دی گل کر دے ہو، اے دنیا دے مال خزانے دی گل کر دے ہو، جیڑا ہر روز ایک قرآن دی آیت یا چند آیتاں سکھ لیندہ ہے، سمجھ لیندہ ہے، پڑھ لیندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اندہ مقام و مرتبہ انہا عالی فرماندہ ہے کہ دنیا دے مال خزانیاں دنالوں اللہ رب العالمین اندہ عجر و ثواب پہ اندہ مقام و مرتبہ بڑھا دیندہ ہے۔ اے جے قرآن تے دین دا علم سکھن دا مقام میرے بھائی اکا دکا قرآن دیتا سکھن دنال اینا رتبہ ملدا ہے، تے جیڑے لوگ میرے بھائی قرآن دا علم سکھ دینے، میرے پاک نبی دیاں احادیث پڑھ دینے، اونا دا کی رتبہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی سننا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ
الملائکتا لتضع اجنحتها رزقا لطالب العلم. فرمایا اے دین دا طالب علم جڑا گھروں نکلدا ہے قرآن دا علم سیکھنے واسطے دین پڑھنے پڑھانے واسطے نکلدا ہے اللہ دا اتنا رتبہ بناندا ہے. اللہ آسمان دے نورانی ملائکہ نو حکم کردا ہے اے میرا بندہ اے زمین تے نوجوان صاحب قرآن اور دین دا علم سیکھنے واسطے نکل لے آئے. اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی نکل جاؤ بازاراں دے اندر راواں چرستیاں چوکاں دے اندر جتھے جتھے دین دا طالب علم گزرے گا جتھے دے قدم لگن گے تسی اوتے اپنے پر بچھا دینے ہون گے. اللہ اکبر. اللہ جیڑے قرآن پڑھن نو جاندے نے جیڑے قرآن پڑھن نو جاندے نے اگے نس نس ملائکہ آندے نے پار پیراں ہیٹھ بچھاندے نے اینا پراں تے قدم ٹکا لے تو یاری رب دے قرآن نال لا لے تو تے اجر کنا ملنا ہے. اے تے اجے نکل لے آئے اجے ارادہ کر رہے آئے جدو مقام تے پہنچیا مسجد و مدرسہ دے اندر پہنچیا درسگاہ دے اندر پہنچیا اینے دین دا علم پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ دی قسم اجر کنا ملے گا ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب تو پاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا جاتی وچ حدیث دے پالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اے نالی رتبہ ہے. بہتر او نہیں جنہیں دنیا دا مال بہتا جمع کر لیا بہتر او نہیں جڑا قیمتی گاڑیاں دا مالک بن گیا بہتر او نہیں جنہیں دنیا دے خزانے تے ملکیت حاصل کر لئی. میرے بھائی تجارتاں والا بہتر نہیں سیاستاں والا بہتر نہیں اے دنیا دی میرے بھائی شہرت کمان والا بہتر نہیں. بہتر کون ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تواڈے چوں بہتر ہوئے تواڈے چوں افضل ہوئے جیڑا قرآن سیکھدا ہے قرآن سکھاندا ہے. اینو پڑھنے والا پڑھانے والا سیکھنے والا سکھانے والا ایدی دعوت دینے والا ایندہ پیغام لوگوں تک پہنچانے والا جدا جدا ناتا اس قرآن دے نال جڑ گیا اللہ نے دنیا تے مقام و مرتبہ اور شان و شوکت دے تاج پہنا دیتے نے. میرے بھائی آؤ میں عرض کرنا چاہنا اللہ نے اگر جوانی دیتی ہے صاحب اولاد بنایا ہے جے چاندے ہو کہ اولاد صدقہ جاریہ بن جائے اینو چلا دینا سی ایدی میں گل کیتی سی. آؤ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا جے چاندے ہو کہ اولاد صدقہ جاریہ بن جائیں تو آڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائیں تو آج میرے بھائی اپنی اولادانوں اپنے نوجوانانوں دین دا علم سکھانا بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قرب قیامت یعنی قیامت دے قریب لوگ اللہ اکبر اللہ علم دی قلت واقع ہو جائے گی جہالت عام ہو جائے گی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. میرے بھائی ویکھتا صحیح نہ ذرا اللہ اکبر اللہ جس گھر دے اندر دین دا علم رکھنے والے موجود نہیں او گھر اللہ
اللہ دی رحمت تے برکت تو خالی ہے. اے ہوئی وجہ ہے میرے بھائی دین دا علم اٹھدا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ آج ماں دی تمنا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, اے جناب پائلٹ بن جائے, دنیا تے مجسٹریٹ تے وکیل بن جائے. پر نیک ماواں دیاں تمناواں کی نے, اللہ تو مینوں اولاد دینی تے میں تیرے دین دا عالم تے خادم بناواں گی. اللہ اکبر. اللہ اے قرآن سننا, ایک عورت نے نا نظر منی ہے, اللہ نو او نظر نہیں پسند آئی, اللہ نے قرآن دی زینت بنا دیتا ہے. اللہ فرماندے نے اے حضرت مریم علیہ السلام دی ماں دعا کر دیے, ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا. اللہ جناب مریم علیہ السلام دی ماں نظر من رہی ہے, اللہ میرے پیٹ دے اندر مذکر اولاد یا مؤنث ہے, اللہ میں نظر منی ہے, میں نیت کیتی ہے, اللہ میں تیرے دین دا خادم بناواں گی. اے نظر منی ہے کہ اللہ دے دین واسطے وقف کیتا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اے نیک والدین دی نیتاں نے, نیک والدین دی اے میرے بھائی نظر تے اے نیت ہوندی ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ انہاں دی ماں دی تمنا کی ہے, ماں دی خواہش کی ہے, اللہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے, حافظ قرآن بن جائے, خادم دین بن جائے. اے ماں دی تمنا ہے, آرزو خواہش ہے, اور نیک ماواں دیاں دعاواں خواہشاں اللہ کدے رد نہیں کردا. ادھر ویکھے جے ذرا سیال کوٹ دی سرزمین ہے, ماہ رمضان دی آمد ہے, اے ماں دی تمنا کیے, اللہ میں دعا کیتی سی, اللہ میں اے نیت کیتی سی, اللہ میں اپنے بیٹے نو حافظ قرآن بناواں گی, خادم قرآن بناواں گی. اللہ اکبر. اللہ اے دے کنا دے اندر آواز پیندی ہے کہ اے محلے دی جامع مسجد دے اندر ایک ابراہیم نامی حافظ قرآن جڑا لوکاں نو قرآن دی تلاوت سنائے گا. ماں نے رات دی تاریکی دے اندر اللہ دے سامنے دعاواں والے ہاتھ اٹھائے نے. ماں کہندی ہے اللہ میری بھی یہ نیت ہے, میری یہ چاہت خواہش ہے, اللہ او ابراہیم میرا ہی بیٹا ہی ہوئے. اللہ اکبر. اللہ بلاخر اللہ نے نیک ماں دی اس نیک نیت نو پورا فرمایا. ماہ رمضان دا مہینہ آیا, پہلی رات ماہ رمضان دی حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ پہلے دن قرآن دا پہلا سپارہ سنا رہے نے, دوسری رات قرآن دا دوسرا سپارہ, تیجے دن قرآن دا تیسرا پارا, چوتھے دن قرآن دا چوتھا پارا, پانچویں دن قرآن دا پانچواں پارا. ادھروں 30 روزے بھی مک گئے, ادھروں ابراہیم میر سیال کوٹی دا قرآن بھی ختم ہو گیا ہے. لوکاں دیاں ماواں نوں عید دے چاء نے, عید دیاں خوشیاں نے. میرے ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی ماں نوں عید دیاں خوشیاں نالوں بہتی خوشی پتر دے حافظ قرآن دی ہو رہی ہے. اے جے نیک نیتی اور دعام تے مقام کنہ ملنا ہے حافظ قرآن دے والدین نو. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا حافظ قرآن دے بابل نو اے جناب قیامت دے روز تاج پہنایا جائے گا, او دی چمک آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں, اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے, اس دے حافظ تے قاری دی
کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ایویں میرے بھائی اولاداں دے بارے پریشان ہون دی ضرورت نہیں کہ انہاں دی کمائی کھائی جائے سکول تے یونیورسٹیاں کالجز بند نے انہاں دی تعلیم دی تباہی ہو گئی ہے ہن کی کرنا ہے نانا میرے بھائی اے اولاد دے وقت نو قیمتی بنانا ہے دین دے علم سکھانے نے قرآن دا انہاں نو طالب علم بنانا ہے اللہ اکبر اللہ اے میرے بھائی ماہ شوال دے اندر مدارس دے اندر داخلیاں دا اعلان کیتا جاندا ہے پر بڑی میرے بھائی افسوسناک بات ہے بڑی شرمناک بات ہے کہ مدارس دے اندر پورے محلے چوں ایک نوجوان بھی داخلہ لین واسطے تیار نہیں ہوندا پوری بستی دے وچوں میرے بھائی اکا دکا لوگ بھی مدارس دی تعلیم حاصل کرن واسطے تیار نہیں ہوندے اصل دے اندر لوکاں دا اے نظریہ ہے کہ مدارس دے اندر پڑھاں گے پھر کاروبار کی کراں گے رزق کیویں کماواں گے بنے گا کی منزل کی بنے گی مقام کی حاصل ہوئے گا اصل دے اندر اے ہوئی میرے بھائی بنیادی خرابی دی وجہ ہے اسی علم نو دنیا دی میرے بھائی معیشت دی بہتری واسطے حاصل کرن دا ذریعہ بڑھایا ہے نانا میرے بھائی اینا رتبہ ہے اینا مقام ہے عزت دولت دے اندر نہیں عزت میرے بھائی ڈگریاں دے اندر نہیں عزت ٹیکنالوجی دے اندر ہی نہیں بلکہ عزت سائنسی علوم دے نال نال اللہ دی قسم دین دے علم دے اندر اللہ عزت دیندا ہے اور دین اسلام نے جڑا فلسفہ دیتا ہے اے نہیں بھی کلا دنیا دا ہی علم حاصل کیتا جائے اور دینی علوم نو چھوڑ دیتا جائے یا پھر کلا دینی علم حاصل کیتا جائے دنیاوی علم نو چھوڑ دیتا جائے میرے بھائی اے دعا میرے پاک نبی نے بھی اکثر دعا فرمائی نبی ابراہیم دیے دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ دنیا دا خزانہ بھی عطا کری اللہ آخرت دی بلائی بھی عطا کری ادا مفہوم کیے اللہ دین بھی دیوی تے دنیا بھی عطا کری میرے بھائی دین و دنیا دے علوم بہت زیادہ ضروری نے جتھے میرے بھائی معیشت دی بہتری سائنسی علوم تے ٹیکنالوجی دی بہتری اشد ضروری ہے او میں دین دے مسائل تے علم جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے نال اللہ خیر دا ارادہ کرنا چاہے بلائی دا ارادہ کرنا چاہے جنوں اللہ نوازنا چاہے جنوں اللہ عطا کرنا چاہے اللہ رب العالمین جی دے نال بلائی دا ارادہ کرے انہوں اللہ اپنے دین دا فہم تے علم عطا کر دیندا ہے پتہ کی چلے اے اللہ رب العالمین دی محبت دا ذریعہ ہے کہ اللہ جس بندے نال محبت رکھے انہوں دین دی سمجھ دے دیندا ہے دین دا فہم عطا کر دیندا ہے میرے بھائی آؤ بڑی عقیدت دے نال اسی نماز دی اور دیگر نیک اعمال دی درستگی علم دے ذریعے ہی کر سکنے اور اے میرے بھائی روایت تے غور کرے آجے ذرا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام دنیا دے اندر ایویں قدیم تے پرانا ہو جائے گا جویں اے تواڈے لباس دے نقش و نگار پرانے تے قدیم ہو جاندے نے ایویں اسلام بھی قدیم ہو جائے گا اسلام بھی ایک پرانی روش بن کے رہ جائے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگانو نماز روزہ دے بارے حج و عمرہ دے بارے زکوٰۃ دے بارے
سارے مسائل دا علم نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایتھوں تک میرے پاک نبی نے فرمایا اے قرآن دا علم اٹھا لیا جائے گا، ایک ویلا او بھی آئے گا کہ لوکاں نو ایک آیت دا بھی علم نہیں ہوئے گا۔ پھر او بھی زمانہ آئے گا کہ لوگاں دے اندر چند لوگ ایسے ہون گے جڑے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان گے، او ہوئی لا الہ پڑھن گے، بس او ہوئی زبان تے لا الہ الا اللہ پڑھن گے۔ انہاں نو پوچھیا جائے گا اوے تسی کیوں لا الہ پڑھ دے ہو؟ انہاں کول ہور تے کوئی دلیل نہیں ہوئے گی۔ اے کہن گے سانو نہیں پتا اسی لا الہ کیوں پڑھنے آم، اسی اپنے آبا و اجداد نو اپنے وڈیریاں نو سنیا او اے کلمہ پڑھ دے سی تے اسی بھی پڑھ رہے ہاں۔ ایتھوں تک میرے بھائی میرے پاک نبی نے پیشین گوئی فرمائی کہ دنیا تو علم اٹھا لیا جائے گا، اور تسی دیکھ رہے ہو علم میرے بھائی اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج لوگ سوشل میڈیا تے انٹرنیٹ تے ایک گمراہ لوکاں تو فتوے حاصل کر دینے جڑے آپ بھی گمراہ نے، لوکاں نو بھی گمراہ کر رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج میرے بھائیو دور تا ذرا اس ماضی دی آتے تازہ کر، کون حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میرے مصطفیٰ دی سنن واسطے حضرت جابر نے ایک مہینے دا سفر کیتا ہے۔ اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے میرے بھائی مشکلات دے اندر دین دا علم حاصل کیتا ہے۔ کون ابو ہریرہ ہے جے تسی پہ جا کے گل سن دے ہو، آؤ میں تانوں علم دے طالب جڑے علم دے متمنی سی انہاں دی داستان سناواں۔ کون ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دینے حریص نے، علم دینے متمنی نے کہ آپ علم دی میرے بھائی پیاس بجھان واسطے دن رات سفر کر دے، غش کھا کے زمین تے گر جان دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھوک و پیاس دی حالت دے اندر میرے ابو ہریرہ نے آج میرے بھائی تیرے تے میرے تک دین پہنچایا ہے، پر میرے بھائی اج دا مسلمان اے دنیا دیاں کوڑ کہانیاں پڑھ لیندا ہے، دنیا دیاں جاہلیت دیاں فحش ویڈیوز دیکھ لیندا ہے۔ جے اندے کول ٹائم نہیں میرے پاک نبی دی حدیث پڑھن دا وقت نہیں، جے اندے کول وقت نہیں میرے اللہ دے قرآن دیاں ایک دو آیتاں پڑھن دا وقت نہیں۔ آج میرے بھائی درد دل دیاں گلاں سن لو، آپ ذرا دھیان مارو۔ خاندان دے اندر اپنی اولاد دے اندر اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے، اللہ نے بیٹیاں دی دولت دتی ہے، تسی اپنی اولاد نو کنا کو دین دا علم سکھایا ہے، کنا کو اپنا رشتہ اس دین دے نال جوڑیا ہے۔ اللہ دی قسمیں میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جڑا علم دے سفر تے نکلدا ہے انہوں اپنے رزق روٹی دی پرواہ نہیں کرنی چاہی دی، جیندہ دین سکھن نہیں جانا ہے اللہ نے ایدہ رزق آسمانہ دیاں بلندیاں تو اتار دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی آپ دا فرمانے گرامی سنا، آپ دا فرمانے گرامی ہے، فرمایا من سلکا طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ۔ فرمایا جڑا علم حاصل کرنے گھروں نکلدا ہے اپنے گھر دی چار دیواری تو علم حاصل کرنے خصوصاً دین دا علم حاصل کرنے نکلیا، اللہ پاک نے اندے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ جی میں نماز پڑھنا جنت دا راستہ ہے، قرآن دی تلاوت کرنا جنت دا راستہ ہے، میرے بھائی حج تے عمرہ دی ادائیگی لی جانا جنت دا راستہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا دین سکھن نہیں چلنا ایک قدم قدم تے نیکیاں دا ذریعہ ہے، فرشتے ان دا استقبال کر رہے نے تے اللہ اے دیاں جنت دیاں راہاں کھول لے آئے، منزل آسان کر رہے آئے۔ اللہ دی
قسم ہے جویں شہید دے خون دا قطرہ بڑا قیمتی ہے ایویں عالم دے قلم دی سیاہی بڑی فضیلت والی ہے۔ پر میرے بھائی اج معاشرے دے اندر دینی علوم دی کی اہمیت ہے تو آپ ہی اندازہ لگا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بچیاں دی دنیاوی تعلیم واسطے ہزاروں روپے خرچ ہوندے نے، ہزاروں روپے دے کے ٹیوٹر دا اہتمام کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے جدوں گل دین دی ہوندی ہے، جدوں گل قرآن دی ہوندی ہے، اے مسنون دعاواں دی گل ہوندی ہے، اسی ادوں کہنے ہاں کہ امام مسجد دے وظیفے دے اندر ہی میرے بچیاں نو آ کے پڑھا دے وے، یا میرے بھائی چند سینکڑیاں دے اندر تو اپنا فرض ادا کر کے ہی کافی سمجھ لینا ہے۔ تو دس ہاں مینو دین دا کنا کو مل پایا ہے، دین دے نال تیری کنی کو وابستگی ہے، جیڑیاں ڈگریاں تیری دنیا بہتر بنا رہی ہے، جیڑا میرے بھائی تیرا اور اے لیول دنیاوی میرے بھائی تیری شہرت تے عزت واسطے اے دنیاوی علوم ہی بہتر تیرے واسطے بنا دیتے گئے، تیرے میرے بھائی دل دے اندر دین دی تڑپ تے اندہ ذوق کنا کو باقی ہے۔ آؤ میرے بھائی، میرے پاک نبی نے فرمایا دین دا علم حاصل کرنا ہر مرد تے ضروری ہے، ہر عورت تے ضروری ہے۔ کتنے ایسے نوجوان نے جنہاں نو غسل جنابت دا علم نہیں، اور کتنے ایسے نمازی نے جنہاں نو جناب نماز دے ارکان اور وضو دے فرائض دا علم نہیں۔ اے دی وجہ کی ہے علم اٹھدا جا رہا ہے۔ اے سوشل میڈیا نے ساڈی عوام نو اے مسجداں تو بھی دور کر دیتا ہے، اے نادان لوگ تکبیر اولا تو بھی پیچھے رہ گئے، نماز جمعہ تو بھی غافل ہو گئے، اور اے خطبہ جمعہ چند منٹ اور چند گھڑیاں علم دی مجلس ہوندی ہے، ایندہ اینا اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العالمین دین دے طالب علم جتنا رتبہ عطا کردہ ہے، لیکن اسی اے چند گھڑیاں بھی علم حاصل کر لیں تیار نہیں ہوندے۔ آؤ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا عزت و بقا علم دے اندر ہے، اور قرآن پاک نے دنیاوی علم دا بھی حکم دیتا ہے، دینی علم دا بھی، اور میرے بھائی اے مسائل سیکھنے دا بھی علم میرے بھائی اللہ نے عطا کیتا ہے۔ آج میں نو ذرا تو دس ہاں کتنے ایسے مالدار نے جنہاں نو اللہ نے مال بڑا دیتا ہے، خزانے بڑے عطا کیتے نے، پر انہاں نو زکاة دا نصاب علم چ نہیں، انہاں نو اے بھی پتہ نہیں کہ زکاة کدوں اور کنہ لمحات دے اندر لازم تے واجب ہے۔ اور اے بندہ اگر نماز جنازہ نہیں آیا ہے، اینو تکبیرات دا علم نہیں، نیت دا علم نہیں، دعاواں نہیں ہوندیاں، جے دعاواں آ جان ان دا ترجمہ نہیں ہوندا، بنیادی مسائل تو اسی محروم ہاں۔ میرے بھائی کم از کم ہر بندے نو اپنے بنیادی معاملات دا علم تے یقینی ہونا چاہیے ہے، اور جے چاندے ہو کہ دنیا بہتر بن جائے، دنیا سنور جائے، دنیا دے اندر اللہ عزت و عظمت عطا کر دے وے، اللہ رتبہ عطا کر دے، اپنے بچیاں نو دین دا علم پڑھایا کر، دین دی طرف شوق دلایا کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ اس دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے، اذا مات الانسان، جدوں انسان فوت ہو جائے ان دے سارے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ایک گل یاد رکھے آجے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، اج ٹر دیاں ویکھے لوکانو کل واری تیری آئی ہے۔ اے موت ایک ایسی چیز ہے ماں کولوں بچڑے کھولیں دی، اولاد نو موت یتیم کرے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، بہنا کولوں
زندگی ہزاراں سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے کم کیڑیاں چیزانیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انسان جدو فوت ہو جاندہ ہے تین چیزیں دے نال جاندیاں نے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ مثلا صدقہ جاریہ کیے صرف رفاہ عامہ ہی صدقہ نہیں اے کوئی ساڈے ارگے ندان بندے دی گفتگو سن کے کوئی نمازی بن گیا جنی دیر تک نمازہ پڑھتا رہے گا نماز پڑھنے والے نو بھی ثواب ملنا ہے تے دعوت دین والے نو بھی انہاں ثواب ملنا ہے اے جے صدقہ جاریہ اور کفن میلا ہون تو بعد بھی اور جسم ہڈیاں دا ڈانچہ بن جان تو بعد بھی نیکیاں دا ڈپو انشاءاللہ جاری رہے گا اور اگے فرمایا صدقہ جاریہ تو بعد او ولد صالح یدعو لہو جس بندے دی نیک اولاد او اولاد نہیں جڑی بے نماز ہوئے بے حیا ہوئے بدکار ہوئے اے جناب رقص و سرور کرنے والی اے طرح طرح دیاں ان بیماریاں نمیاں چل پئیاں نے اج دے نوجوانوں ٹک ٹاک تے رقص کرن دا بڑا شوق ہے اینو سنیک ویڈیو اور دیگر میرے بھائی اے جنیامی بیماریاں تے وائرس آ رہے نے انہاں تے اپنی نقالی ہندوان دی بڑھان دی بڑی ضرورت ہے اوے نوجوانوں کیوں تو اپنی جوانی برباد کر رہے آئے اللہ اکبر اللہ تو نعرے لانا ہے میں مسجد اقصی آزاد کرواواں گا میں کشمیر آزاد کراں گا ہندوؤں نال بھی نفرت دا اعلان کردا ہے یہودیاں نال بھی نفرت دا اعلان کردا ہے پر ایندا لباس ویکھو ایندے داڑھی دے سٹائل معاذاللہ ہن بن رہے نے اور بال انہاں چوڑیاں دی نکالی تے بن رہے نے نوجواناں تو کیڑے پاسے اپنے آپ نو لایا ہے نہ میرے بھائی سانو بھی پیراداری دی ضرورت ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑی اولاد نیک ہوئے نمازی ہوئے والدین واسطے مغفرت دی دعا کرے اللہ پاک والدین دے درجے بلند فرما دیندہ ہے مشکات شریف دی روایت ہے ایک بندہ فوت ہو گیا انہوں قبر لادی لا دیتا گیا ایک کہندہ ہے اللہ میرا کیڑا عمل ہے تو جنت دے درجے دکھا رہے ہیں اللہ فرماندے نے اے تیرا عمل نہیں بھی استغفاری والدی تیری نیک اولاد نے تیرے واسطے اج میں تھو مغفرت دی دعا کیتی ہے میں جنت دی کھڑکی کھول کے تینو جنت دا درجہ عطا فرما دیتا ہے تے جے میرے بھائی اولاد دیاں ڈگریاں دی فکر رہنی ہے میرا ایک کلی کے ریٹائر ہونے والا ہے تے انہا پتر ایم بی بی ایس کر رہا ہے پرائیویٹ انہیں اخراجات نے انہیں خرچے نے زمینہ میں ویک گئیاں ہونو بندہ دعا کرو اللہ ہدایت دے وے سود دا پیسہ چک کے اپنے پتر نو ایم بی بی ایس کروا رہا ہے اور میں آنا پترانو مجھے سٹیٹ بناؤ آرمی افیسر بناؤ پروفیسر بناؤ انہوں جناب بہت بڑے رتبے تے پہنچاؤ لیکن تو قبر چٹر جانا ہے تیری کمائی دا حساب ہونا ہے تو بھی حرام کھایا تیرے بچے نے حرام دے رزق دی پروان تے پرورش پائی اوتھے قیامت دے دن میرے بھائی اے دکتوراں کم نہیں آنیاں اے ڈاکٹریٹ دیاں ڈگریاں کم نہیں آنیاں اللہ اکبر اللہ تو کیوں سود دا پیسہ اٹھا کے میرے بھائی بھیک مانگ کے اے سارے معاملات پہ کرنا ہے پھر ایک کروڑوں روپے دے نال پڑھنے والا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا ہے آج اسی پیو دا جنازہ ہے میں ایسے کئی لوگ دیکھے نے جنہاں نے 5-5 سال پہلا ہی ریٹائرمنٹ لے لئی پتران پڑھان واسطے سود تے پیسہ چک لیا جدوں پیو دی چار پائی پئی ہے اے غسل دین واسطے
امام مسجد نو لب رہے نے، حاجی صاحب نو لب رہے نے، کسے نیکوکار بندے نو لب رہے نے، نہ غسل دے سکے، نہ جنازہ پڑھا سکے، نہ دعا کر سکے، نہ اپنے اللہ دے اگے التجا ہی کر سکے۔ میرے بھائی پھر کی فائدہ ہے؟ ادھر ویکھنا ذرا، کون عبد المنان وزیر آبادی سب کو رحمت اللہ علیہ، اے اللہ دے ولی او نیکوکار بزرگ نے کہ جنہ پورے بر صغیر دے اندر حدیث دا علم پہنچایا ہے، انہاں دے والد گرامی فوت ہوئے، حضرت وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی فوت ہوئے نام تے ایک دن اپنی بیوی، انہاں دی بیوی نو خواب آیا، اپنے سرتاج اپنے شوہر دیاں ملاقاتاں ہویاں، اے والد گرامی کہندے نے آ فرماندے نے نی اللہ والیے جڑے اسی نبی نے پتر نو دین دا علم پڑھان واسطے بھیجیا سی، انہیں دین دا علم حدیث دا علم انہاں لوکاں تک پہنچایا ہے، اللہ نے اس بچے دی وجہ تو میری قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ اے جے میرے بھائی دین دے علم دا میرے بھائی مقام و مرتبہ اور ایدہ رتبہ آپ نے فرمایا او علم ینتفع بھی، اور او علم جڑا نفع مند علم کسے نے سکھیا اور لوگوں نو سکھایا، اے شیخ الحدیث مفسر قرآن، اے عالم دین، اے خطیب اور واعظ، اے اللہ دا دین پڑھانے والا اس دنیا تو چلا گیا ہے، اور جتنی دیر تک اے دی علم دی شمع روشن رہے گی اللہ پاک اس مرنے والے نو اونی دیر تک اجر و ثواب پہنچاندہ رہے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، آؤ دینی علوم سیکھیے۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد علوم اسلامیہ دی عظیم دانشگاہ ہے جتھے الحمدللہ عصری علوم پڑھائے جاندے نے، جتھے دنیاوی علوم پڑھائے جاندے نے، کمپیوٹر اور جدید دور دے جتنے بھی علوم نے وہ سکھائے جاندے نے۔ الحمدللہ اسی بھی اس ادارے دے فیض یافتہ ہاں، اور اسی یہ پیغام دیاں گے آؤ اپنے بچیاں نو دین پڑھان واسطے، دنیا دا علم سکھان واسطے ماہ شوال دے اندر جامعہ سلفیہ اور دیگر دینی اداریاں دے اندر داخلیاں دے اعلانات ہو رہے نے۔ میں انشاءاللہ فقیر حاضر ہاں، جتھے تسی کہو گے بے لوس انشاءاللہ تہاڈی خدمت لئی حاضر ہاں، تے اے اپنا فریضہ سمجھ کے اپنی اولاد دی دینی تربیت کرو۔ اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے، خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈیاں مساجد، مدارس، سکول و کالج، دینی اداریاں دی، تعلیمی اداریاں دی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ علم دا بول بالا فرمائے، جہالت دا اللہ خاتمہ فرمائے۔